بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج کا وی لاگ پروفیسر محمد اجمل ساون کے بے گناہ قتل کے اوپر ہے، اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ قوم کے مستقبل کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا جائے، جس کے اوپر حکومت بھی خاموش ہو، میڈیا بھی خاموش ہو، اشرافیہ بھی خاموش ہو۔ اس سے زیادہ توہین اس علم دوست شخص کی نہیں ہو سکتی۔ اس سے زیادہ توہین علم اور معرفت رکھنے والے اس لوگوں کی، اس ملک کے عوام کی نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ذہنی طور پر مفلوج ہوتی ہے، وہ ذہنی طور پر غلام ہوتی ہے۔ ان کی غلامی کو دور کرنے کے لیے انبیاء بھی مبعوث ہوئے، مفکرین بھی آئے، پروفیسرز بھی آئے، لیکن اگر آپ دیکھیں سب کا انجام یا سب کی اگر تاریخ کو پڑھیں تو سب دردناک ادوار سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انبیاء بے گناہ قتل ہوئے، زکریا علیہ السلام کو آری سے کاٹا گیا، سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور علی شریعتی جو ایران سے جن کا تعلق تھا ان کو بے گناہ فرانس کے فلیٹ کے اندر قتل ہونا پڑا، اور محمد اجمل ساون کو قبائلی جاہلیت کے بھینٹ چڑھنا پڑا۔ محمد اجمل ساون کون تھے؟ محمد اجمل ساون 38 سالہ خوبصورت نوجوان، معصوم نوجوان، فقیر صفت آدمی، صوفیانہ ذہن کا رکھنے والا آدمی، جس کا قصور یہ تھا کہ فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک کو چھوڑ کر اپنے وطن کی محبت میں واپس آ کر وطن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھانا تھا۔ آئیں محمد اجمل ساون کو سنتے ہیں کہ وہ کیوں پاکستان لوٹ کر آئے۔ وش یو گڈ لک ایوری بڈی۔ جس نے پوزیشن لی ہے اس کی بھی پوزیشن ہے، جس نے نہیں لی وہ پوزیشن، فرگیٹ پوزیشنز۔ کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا آپ پوزیشن لے کر آئے ہو، نہیں۔ ہم میڈیاکر اسٹوڈنٹ تھے، پیرس پہنچ گئے اسکالرشپ پہ۔ انگریزوں کو پڑھاتا ہوں میں فرینچ میں، اسی کپڑوں میں، اسی گوبر میں، اسی بھینسوں سے آتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے 30,000 روپے پاکستانی دیتے ہیں مجھے صرف بات کرنے کے، یہ جو بات کر رہا ہوں۔ پھر بھی کرتا ہے نہیں یار میں یہ کلاس نہیں پڑھا رہا، میں آصف کے پاس جا رہا ہوں، کوئی اور دیکھ لو، میں اپنوں کو پڑھاؤں گا۔ اینی ویز سی یو اگین، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے سنا محمد اجمل ساون کو، کس بے دردی سے ایسے شخص کو قتل کر دیا گیا جو فرط محبت میں، قوم کی فرط محبت میں آیا۔ اور یہ قتل ان کا قتل نہیں تھا، یہ شعور کا قتل ہے، یہ قوم کے مستقبل کا قتل ہے۔ آئیں میں آپ کو محمد اجمل ساون کے بارے میں بریف انٹروڈکشن دیتا ہوں۔ آپ نے سرو کیا ایز اے پروفیسر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، فیکلٹی آف میتھمیٹکس اینڈ کمپیوٹر سائنس، یونیورسٹی آف پیرس ڈسکارٹ میں۔ آپ نے سرو کیا ایسوسیٹ ریسرچر کے طور پر فرینچ گورنمنٹ ریسرچ لیبارٹری پیرس میں، اور آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کی اس دوران وائرلیس ہیلتھ سسٹم اینڈ اپلیکیشن کے اوپر۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی 11 مئی 2015 کو، اور آپ کا تھیسس تھا ایفیشینٹ اینڈ سیکیور ای ہیلتھ مانیٹرنگ سسٹم۔ آپ نے ماسٹرز کیا 2011 میں کمپیوٹر سائنس ویب انٹیلیجنس کے اندر فرام دا یونیورسٹی آف جین مونیٹ سینٹ اٹائنی میں۔ آپ نے بیچلرز کیا انجینئرنگ یونیورسٹی، جسے مہران یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے، جام شروع حیدرآباد سے، انجینئرنگ کے اندر اور سافٹ ویئر کے اندر۔ آپ نے بیسک ایجوکیشن حاصل کی کیڈٹ کالج لاڑکانہ سے۔ اسی دوران آپ اسٹوڈنٹس کو لیڈ بھی کرتے تھے، بہت سے میگزینز کے ایڈیٹر بھی تھے۔ آپ نے بہت سارے آرٹیکلز پبلش کیے، آپ کی ریسرچ کانفرنسز بھی ہیں، آپ نے ایز اے اسپورٹس مین بھی سرو کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو فرانس کے اندر ریپرزینٹ کیا الیکشنز کے تھرو 2013 اور 2014 میں، اور اس وقت آپ سرو کر رہے تھے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA سکھر میں۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے، جس طرح قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، اور اس کے اندر لطیف نکتہ یہ ہے کہ ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ لیا تو اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن محمد اجمل ساون کا یوں قتل ہونا اس پوری قوم حکومت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا محمد اجمل ساون جو شکار ہوئے اس قبائلی سرداری فیوڈلسٹک جہالت کا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اور ان کی سوال یہ ہے کہ ان کی FIR 3 دنوں کے بعد کیوں کٹی؟ یہ FIR پہلے دن کیوں نہیں کٹی؟ یہاں پہ تو FIR 150 200 FIR ایک شخص کے اوپر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے مجرم اب تک کیوں گرفتار نہیں ہوئے؟ کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے پولیس کی کارکردگی کے اوپر؟ اس کے اوپر وی لاگرز کیوں خاموش ہیں؟ اشرافیہ کیوں خاموش ہے؟
حکومت کیوں خاموش ہے؟ کیا وہ پاور سرکل سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ یہاں پہ وی لاگرز حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ملکی اداروں کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر، جس سے ریاست چلتی ہے۔ آئے دن ہم حملہ اور غلیظ زبانیں سنتے ہیں۔ کیا آج کی وی لاگرز کو وی لاگ نہیں کرنا چاہیے محمد اجمل ساون پروفیسر کی شہادت کے اوپر؟ یہ کیا بہت بڑا واقعہ نہیں ہے؟ آپ اس لیے اس کے اوپر وی لاگ نہیں بنا رہے کہ وہ پاور سرکل سے تعلق نہیں رکھتا تھا؟ پاور کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ہاں، وہ کرپٹ پاور سرکل سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اصل پاور علم ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ یونان کے پاس تھا تو وہ عروج کے اوپر تھا۔ مسلم دنیا میں علم آیا تو یورپ تک جا کے پہنچے، اور یورپ میں علم تھا تو پوری دنیا کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ آج علم چائنا کی طرف ہے تو پوری دنیا چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو پاور حقیقت میں علم ہے، شعور ہے۔ جو ہمیں شعور دینے آتا ہے، جو ہمیں علم دینے آتا ہے، جو ہمیں پاور دینے آتا ہے، اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ فرد واحد کا قتل نہیں، جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پوری قوم کے شعور کا قتل ہے، پوری قوم کے مستقبل کا قتل ہے۔ پوری قوم کو اندھیری راہوں پر گامزن کیا جا رہا ہے۔ اس اندھیری راتوں سے روشنی کے راستے پر لگانے والوں کو اس طرح بے دردی سے اگر قتل کیا جاتا رہا تو پھر اس قوم کی خدمت کے لیے کون واپس آئے گا؟ کون آئے گا؟ کیا بلاول بھٹو سرداری صاحب کا سندھ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح سے فیوڈلز اپنی اجارہ داری کو قائم رکھیں گے؟ اسی طرح سرداری جہالت کا نظام چلتا رہے گا؟ اسی طرح قبائلی جھگڑے چلتے رہیں گے؟ کبھی چانڈیا اور دوسرے قبیلے کے درمیان میں جنگ، کبھی ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے کے درمیان میں معصوم قوموں کی جانوں کا زیان۔ اس سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی۔ جب تک یہ لیتھل بیکورڈ سسٹم ہمارے ساتھ چلتا رہے گا، ہم ترقی کی راہ پہ کبھی گامزن نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کامیاب ہوگا، نہ اکنامک سسٹم کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی، اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی، ہم اکنامکلی ریوائیو کر جائیں گے، لیکن قوم کے باشعور نوجوان پروفیسر سے دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے پاس آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو جاہل رکھنا ہے تو اس کے پڑھے لکھے لوگوں کو نکال لیں۔ پہلے ہی قوم سے برین ڈرین ہو رہا ہے جو حالات ہیں، اور رئے سے جو اپنی فرط محبت میں، مٹی کی محبت میں واپس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر یہی چلتا رہا تو یہ سلسلہ پاکستان کے مستقبل کو بہت غلط جگہ پہ لے جائے گا، جہاں سے ہم اس کو واپس لانے میں بہت ہمیں دقت پیش آئے گی۔ یہ دن بدن جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اغوا برا تاوان کے، بے گناہ قتل کے، اور یہ زندگیوں کو نگلنے کے، اسے ہمیں روکنا ہوگا۔ یہ ذمہ داری آپ پہ بھی ہے، یہ ذمہ داری مجھ پہ بھی ہے۔ یہ اس آواز کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اس آواز کو اٹھانا مجھ پر بھی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے جب لوگوں نے بے گناہ انبیاء کو قتل کیا تو 400-500 بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی انبیاء کے قتل میں شامل تھے۔ کیوں شامل تھے؟ کہ یہ ان کے ایکٹ کے اوپر راضی تھے۔ ہم نے اپنی آواز کو اٹھا کے اس ایکٹ میں راضی نہیں رہنا۔ آئیے اس آواز کو اٹھائیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔